نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عن دمن كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إنما أموالكم وأولادكم فتنة. برادران اسلام اور جزیرے انڈومان نکوبار سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان اور مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. جس روئے زمین پر اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ انسانی تاریخ کی سب سے ایڈوانس صدی کہی جاتی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، آشائش اور آرام اور راحت کے اسباب اور وسائل کے اعتبار سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونے کے وسائل کے اعتبار سے، کمیونیکیشن اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تعلقات کو قائم کرنے کے اعتبار سے، تو جو سہولتیں اس وقت دنیا میں مجھے اور آپ کو میسر ہے، آج سے پہلے ان سہولتوں کا دنیا میں تصور بھی نہیں تھا. دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک انسان انڈومان نکوبار میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ دنیا کے دوسرے چپے میں فجی میں بیٹھے ہوئے کسی انسان کے ساتھ بات کر سکتا ہے. وہ دنیا کے کسی کونے آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ میں، امریکہ یا جرمنی میں، کینیڈا یا افریقہ کے کسی جنگل میں بیٹھے ہوئے انسان کے ساتھ اس کی تصویر بھی دیکھ سکتا ہے، اس سے گفتگو بھی کر سکتا ہے اور اس کے اپنے ارد گرد کا ماحول بھی بتا سکتا ہے. اگر آج سے 60-70 سال پہلے کا انسان قبر سے اٹھ کر آ جائے اور آپ اس کے سامنے آج کے حالات کی کہانی سنانا شروع کر دے، تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آر یو مینٹل؟ وہ کہے گا کہ آپ بیوقوف ہے کیا؟ آپ کا دماغ کام کرتا ہے کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا اندازہ لگائے کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ یہاں پر آپ کے انڈومان نکوبار میں آئے، ان کو یہاں پر پہنچنے کے لیے، ہندوستان سے یہاں پر پہنچنے کے لیے 15 دن 20 دن اور 1 مہینہ لگتا. اور آج ہندوستان سے یہاں کتنی دیر میں پہنچتے ہیں؟ 2 گھنٹے میں پہنچتے ہیں. تو ایسی بہت ساری ہماری اپنے ارد گرد کی آپ اگر زندگی کا جائزہ لیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ بالکل ایڈوانس ٹیکنالوجی کے زمانے میں جی رہے ہیں. مگر میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ جتنی ٹیکنالوجی اور سائنس سے ایڈوانس ہے، ایک سروے دنیا کا یہ کہتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں، انسان ہیومن بینگ کی ہسٹری میں اگر سب سے کمزور کوئی نسل ہے تو وہ وہی نسل ہے جو اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کے زمانے میں زندگی گزار رہی ہے. آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر یہ حقیقت ہے کہ سائنس کا سروے اور سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتا ہے کہ آج تک دنیا میں اتنی کمزور نسل پیدا نہیں ہوئی جتنی کمزور نسل اور جنریشن
2000 کے بعد پیدا ہوئی اس دنیا کے اندر. کیوں؟ کہاں اس جنریشن کے ہاتھ میں موبائل تھا. اس جنریشن نے فزیکل ایکٹیویٹی چھوڑ دی تو یہ بدنی اعتبار سے کمزور ہو گئی. اس جنریشن نے 24 گھنٹے میں سے 4, 6 اور 8 گھنٹے موبائل میں دیکھنا شروع کیا تو آنکھ کے اعتبار سے کمزور ہو گئی. اس جنریشن نے اپنے سارے ضروری اور پرائرٹی کے طور پر جو کام ہونے چاہیے ان سب کاموں کو کنارے کر دیا اور گیم کھیلنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر اور پتہ نہیں کیسی کیسی واہیات چیزوں کے اوپر اپنا وقت خرچ کیا تو وہ آنکھوں پر چشمہ لگا کر بیٹھ گئی. اور یہ وہ جنریشن ہے جس کے ہاتھ میں جب موبائل تھما دیا گیا تو اس جنریشن نے ریڈنگ چھوڑ دی, اس نے اسٹڈی چھوڑ دی, اس نے ریسرچ کو خیر آباد کہہ دیا. تو اس جنریشن پر سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو چیزیں وجود میں آئی اس کا اتنا غلط ایفیکٹ اور اتنے نیگیٹو اس کے اوپر اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ اگر ہم اسے سوچنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کاش کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہ ہوتی تو اچھا تھا. اس لیے کہ اس نے انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوانیت کی طرف ڈھکیل دیا. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ جنگل میں جو جانور زندگی گزار رہے ہیں, خونخوار جانور جو زندگی گزار رہے ہیں, ان کی بھی بہت ساری ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے. ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ شیر ہے, کسی ہرن کے چھوٹے سے بچے کو وہ شکار کرتے ہوئے اس کو موقع ہوتا ہے مگر وہ اس پر رحم کہا کر چھوڑ دیتا ہے. کبھی چیتا ہے, وہ کسی چھوٹے سی کسی چیز کا شکار کرنا چاہتا ہے مگر اس کی کمزوری کو دیکھ کر اسے وہ چھوڑ دیتا ہے. کہا ان ویڈیو کو رکھو اور انسانی معاشرے میں جو ایک دوسرے پر انسان ظلم کر رہا ہے اس ویڈیو کے ساتھ جب کمپیئر کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنگل میں رہنے والا وحشی اور دردناک جانور یہ انسان سے زیادہ بہتر ہے اور انسانوں میں رہنے والا انسان اس جنگلی جانور سے زیادہ بدتر ہو چکا ہے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, انفارمیشن ہے, تحقیقات ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو اس کا تو یہ نتیجہ ہونا چاہیے تھا کہ انسان سب سے بہتر انسان ہونا چاہیے. مگر نہیں, رزلٹ کچھ اور ہے. یہ رزلٹ کیوں؟ تو سائنس نے اس پر بھی ریسرچ کیا کہ آخر ہیومن بینگ, انسان کی سوسائٹی, انسانی معاشرہ یہ اتنا زیادہ تنزلی کا شکار کیوں ہوا. تو کہا انسانی معاشرہ اتنا زیادہ تنزلی کا شکار اس لیے ہوا کہ انسانی معاشرے کا رشتہ اپنے دین کے ساتھ کمزور ہو گیا. جب دین کے ساتھ کمزور ہو گیا تو اپنے خالق کے ساتھ کمزور ہو گیا. جو اب اپنے خالق کے ساتھ کمزور ہو گیا تو اب وہ دوسروں کے لیے جینے کے بجائے اپنے لیے جینا شروع کر دیتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ موت یقینی ہے, اسے یہ بھی معلوم ہے کہ موت کے بعد زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, مگر اس کے باوجود وہ اس کی تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ارد گرد اتنی ساری نعمتیں منڈلا رہی ہے کہ ان نعمتوں میں وہ ایسا مست ہو چکا ہے جیسے گٹکا, بیڑی اور سگریٹ کے پاکٹ پر فوٹو بنی ہوئی ہوتی ہے اور لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو کینسر ہو سکتا ہے. اور ایسی بھیانک تصویر ہوتی ہے کہ آدمی اس کو دیکھنے سے ہی گھبرا جاتا ہے, مگر پینے والا اسے ہر مرتبہ دیکھتا بھی ہے, پڑھتا بھی ہے, مگر پھر بھی پیتا ہے.
اس کو معلوم ہے بہت سارے اس کے دوستوں اور فرینڈ سرکل میں اس کے کیسز ہوئے ہوتے ہیں، مگر وہ پھر بھی اسے چھوڑتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی غلط عادت اور ہیبٹ ایسی بن چکی ہے جو اب نہیں چھوڑ سکتی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فارسی میں کہتے ہیں جبل گردد جبلت نمی گردد، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے مگر انسان میں جو غلط ہیبٹ آ جاتی ہے وہ اس کے اندر سے نکلنا یہ بہت مشکل اور ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لہذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دین، یہ اللہ کے ساتھ کنیکشن اور انسانی معاشرے کا بہترین جنریشن کیسے وجود میں آئے؟ تو اس کو وجود میں لانے کے لیے ہمیں اپنے جنریشن کو اللہ کی کتاب سے جوڑنا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑنا پڑے گا. ہمیں اپنے گھر کو اللہ کی کتاب سے جوڑنا پڑے گا. ہمیں اپنی عورتوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنا پڑے گا. ہمیں اپنے نوجوانوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنا پڑے گا. ہمیں ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو اللہ کی کتاب سے جوڑنا پڑے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جو سارے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نازل ہوئی. اس کتاب کو صرف اس لیے نہیں نازل کیا کہ اس کتاب کو آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لو اور پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھو اور آپ کو اس کا ایک لفظ کا معنی معلوم نہیں، اور آپ یہ سمجھو کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. نہیں، یہ کتاب اس لیے نہیں نازل ہوئی. یہ کتاب مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس جگانے کے لیے نازل ہوئی. یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کا نزول نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس زمانے میں ہوا جو زمانہ ہمارے اس زمانے سے زیادہ خراب زمانہ تھا. جو زمانہ اور اس زمانے کے لوگ، ان کے اخلاق، ان کے عادات اور اطوار اس زمانے کے لوگوں سے ملتے جلتے تھے. اسی لیے محمد قطب ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام رکھا ہمارے زمانے کے حالات کو دیکھ کر اس کو انہوں نے کمپیئر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے کے حالات کے ساتھ، اور کہا جاہلیت القرن العشرین. کہا میں جب آج کی دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور میں اس زمانے کی دنیا کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہی جاہلیت دوبارہ ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے. تو انہوں نے اس کا نام دیا 20 سینچری کی جاہلیت، کہ 20ویں صدی میں انسان ایک بار پھر 6ٹھی صدی عیسوی کی طرف اور 14ویں صدی ہجری میں انسان ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو انسانی سوسائٹی تھی اس سوسائٹی کی طرف جا چکا ہے. مگر بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ اس سوسائٹی میں جو خرابیاں تھی ان خرابیوں کی وجہ جہالت تھی، اور ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کی وجہ جہالت نہیں، اس لیے کہ آج انفارمیشن آن ٹچ. آپ کو کوئی بھی معلومات، انفارمیشن یا نالج چاہیے، آپ گوگل کے پاس جاؤ تو آپ کو فٹ سے وہ آپ کو جو چاہیے وہ لا کر رکھ دے. معلومات سب ہے، نالج سب ہے، انفارمیشن بہت ایزی ہو چکی ہے، مگر ہمارا سوسائٹی اور معاشرے کا جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، وہ بگڑ چکا ہے. یہ ماحول کیوں بگڑا؟ یہ ماحول اس لیے بگڑا کہ اس ماحول میں ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کا تو بیڑا اٹھایا کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بزنس مین بن جائے، میرا بچہ یہ گورنمنٹ سرونٹ بن جائے، اسے اچھی نوکری مل جائے، اس کے بعد خوب پیسہ ہو، اس کے پاس بڑی کوٹھی ہو، اس کے بعد بڑا محل ہو، اس کے بعد اچھی گاڑی ہو. مگر کبھی ہم نے اپنے بچوں کی ایمانی اور اسلامی تربیت کی فکر نہیں کی. اسی لیے اسی محمد قطب نے، مفکر نے
ایک کتاب لکھی ہے التربیت الاسلامیہ، جس پر ان کو عالم اسلام کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا، فیصل ایوارڈ۔ انہوں نے عجیب بات لکھی، انہوں نے لکھا کہ اس دنیا میں جو اتنے بدترین حالات ہیں، ان بدترین حالات کی بہت ساری وجوہات، اس پر کانفرنسیں ہو رہی ہے، اس پر ڈسکشن ہو رہا ہے، اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس پر ریسرچ ہو رہا ہے، مگر اگر مجھے کوئی پوچھے تو میں اس کی وجہ بھی ایک بتاؤں گا اور اس کا سولوشن بھی ایک ہی بتاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا اس کی ایک ہی وجہ کہ اس زمانے کے پیرنٹس، والدین نے اپنے بچوں کی گھر میں صحیح تربیت کرنا چھوڑ دیا۔ اگر ہر والدین گھر میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا شروع کر دے تو خود بخود انسانی سوسائٹی کے اندر میں تبدیلی آ جائے گی۔ کہا آپ بچے کو کتنے ہی اچھے مدرسے میں پڑھاؤ، آپ بچے کو کتنی ہی اچھی اسکول میں پڑھاؤ، مگر اس کو گھر میں ماحول اگر اچھا نہیں ملا، باپ گالی دیتا ہے، باپ اپنی بیوی کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ جھگڑتا ہے، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، ساری کوشش کے باوجود بھی آپ کے بچے کے اندر میں کوئی اچھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر کس پر محنت کی؟ آپ نے آ کر اپنی اس وحی کی کیفیت کو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے بیان کیا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کی زندگی میں جب دین آتا ہے تو نسلوں میں دین جاری ہوتا ہے، اور جب عورت کی زندگی سے دین نکلتا ہے تو نسلیں بے دینی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو نسلوں میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہماری عورتوں کے اندر میں دین کا زندہ ہونا۔ انگریزوں نے جب مسلمان سوسائٹی کو بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو برائی کی طرف لانے کا پلان بنایا تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ عورت کو اپنے گھر سے نکال دیا، اس کو مارکیٹ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو بنایا تو اللہ نے اس کا نظام یہ بنایا کہ عورت کا کام ہوم منسٹری کا ہے اور مرد کا کام یہ فورن منسٹری کا ہے۔ جتنی منسٹریاں ہیں باہر کی، یہ سارے کام مرد کے ذمے ہیں۔ الرجال قوامون، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ ہم نے اسے قوام بنایا، ہم نے اسے رسپانسیبل بنایا، ہم نے اسے ذمہ دار بنایا۔ تو وہ ساری ذمہ داری کما کر لا کر دینا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اور ماں کی ذمہ داری اپنے بچوں پر 24 گھنٹے تربیت کی ڈیوٹی انجام دینا۔ اسی لیے شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی، کہا کہ بڑی عجیب فیشن کی دنیا ہے، اگر عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، اپنے ساس سسرے کی خدمت کرتی ہے، اپنے خسر کی خدمت کرتی ہے تو اسے دقیانوسیت کہا جاتا ہے۔ اور یہی عورت اگر ہوٹلوں کے اندر میں، یہی عورت فیکٹریوں کے اندر میں، یہی عورت ایئر ہوسٹس بن کر فلائٹ کے اندر میں اجنبیوں کے سامنے مصنوعی اور آرٹیفیشل ہنسی اپنے چہرے پر لا کر خدمت کرتی ہے تو اسے ترقی کہا جاتا ہے۔ کہا یہ کون سی ترقی کا معیار ہے؟ اللہ نے اس عورت کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ اسلامی سوسائٹی میں جو بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، ان میں سب سے بڑا رول کس کا ہوا کرتا تھا؟ عورت کا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے کہا خذوا نصف علمکم من حمیرہ، کہ میری امت آدھا علم حضرت عائشہ سے حاصل کرو۔ حضرت عائشہ کو حضور پیار سے حمیرہ کہتے تھے۔ حمیرہ کا مطلب آتا ہے گلاب کا پھول، تو وہ کہا خذوا نصف علمکم من حمیرہ۔ حضرات صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو
تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مسئلہ پوچھنے کے لیے کس سے رابطہ کرتے تھے؟ حضرت عائشہ سے رابطہ کرتے کہ حضور اس سلسلے میں کیا کرتے تھے. امام محمد ابن سیرین یہ حضرات صحابہ کے تلامذہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیٹی یہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی قاریہ اور فقیہہ اور محدثہ تھی. کہا پورے شہر کی عورتیں ان کے پاس آ کر علم حاصل کرتی تھی. امام ابن الجزری علم قراءت کے بہت بڑے امام گزرے. ان کی بیٹی جن کا نام سلمہ بیان کیا جاتا ہے، سلمہ بنت ابن الجزری، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسی قراءت کرتی تھی کہ ان کے زمانے میں کوئی ان کے جیسے قراءت نہیں کر سکتا تھا، اور پورے علاقے کی عورتیں ان کے پاس آ کر قرآن سیکھتی تھی. ایسی بے شمار مثالیں ہماری تاریخ کے اندر میں ملے گی کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی. بچہ جو ہوتا ہے، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بچہ سائنٹیفک ریسرچ کہتا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے یہ کیسے کام کرتا ہے. کہا 21ویں صدی کا سب سے بڑی کھوج اور سب سے بڑی سائنٹیفک ڈسکوری جو ہے وہ کیا ہے؟ کہا بچے کا دماغ، برین آف چائلڈ. کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ بڑی بڑی مشینیں وجود میں آئی تو انسان کی باڈی اندر سے کیسے کام کرتی ہے ان چیزوں کو اسکرین پر دیکھنا آسان ہو گیا. تو انہوں نے انسان کے مائنڈ پر ریسرچ کیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ انسان کا دماغ یہ دنیا کی سب سے حیرت انگیز مشین ہے. کہا اس میں نیورون ہوتے ہیں، اور یہ نیورون سب سے زیادہ فری ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ہوتے ہیں یہ بچے کے دماغ میں. بچے جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر 9 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے، اس عمر میں یہ نیورون یہ فری ہوتے ہیں. اور جب بچہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو نیورون کا کنیکشن بنتا ہے، اور جب کنیکشن بنتا ہے تو وہ چیز اس کے اندر میں سیو ہو جاتی ہے. جب کسی چیز کو سنتا ہے، کسی چیز کو سیکھتا ہے، کسی چیز کو چھوتا ہے، اس طرح سے اس کا دماغ تیار ہوتا ہے. تو کہا 9 سال تک کی عمر میں بچہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے، اور وہی اس کی زندگی بن جاتی ہے، وہی اس کا مائنڈ بن جاتا ہے. 9 سال کے بعد اس کا دماغ یہ پتھر بن جاتا ہے. پھر کوئی چیز آسانی کے ساتھ اس میں نہیں جائے گی، پھر کوئی کسی چیز کو زبردستی اس کے اندر میں داخل کرنا پڑتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کسی چیز کو زبردستی جب داخل کیا جائے تو وہ واپس آ جاتی ہے جب اس کو چانس اور موقع ملتا ہے. تو سب سے بہترین عمر ہمارے بچوں کی تربیت کی یہ پیدائش سے لے کر 9 سال تک کی عمر. لیکن ہم لوگ اس کو بچہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں. ہم لوگ بچہ سمجھتے ہیں، اس کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں. ہم لوگ بچہ سمجھتے ہیں، اس کو کھیل کود میں لگا دیتے ہیں. مگر ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ جس کارٹون کو دیکھ کر، وہ جس گیم کو دیکھ کر، وہ جن ویڈیوز کو دیکھ کر اس کا مائنڈ بن رہا ہے، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو چینج نہیں کر سکتی ہے. ٹام اینڈ جیری کے ذریعے سے، پب جی کے ذریعے سے، اور طرح طرح کی ان گیموں کے ذریعے سے اس پر دشمن اتنا زیادہ انویسٹ کیوں کرتا ہے، کروڑوں روپے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم ان کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے بچوں کو ذہنی طور پر غلام بنایا جا رہا ہے. ان سب کا سب سے بہترین سولوشن یہ ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بزرگوں کو، کہ انہوں نے یہ مکاتب اور مدارس کا سلسلہ شروع کیا. ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، جہاں بڑے بڑے مورخین اور علماء پیدا ہوئے، وہ عرب ملک جہاں سے اسلام ہم تک پہنچا، جب انہوں نے بھی اسلام سے اپنے رشتے کو کمزور کیا، مکاتب اور مدارس کا سلسلہ ان کے یہاں پر نہیں چلا، تو آج وہ لوگ بھی بے دینی کا شکار ہیں.
ایسے بے دینی کا شکار ہے کہ میں آخری اپنا ایک مشاہدہ بیان کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں مصر گیا تھا ابھی رمضان سے پہلے. تو ایجپٹ 100% یعنی 95% مسلمان، یوں سمجھو 100% مسلمان، ان کی زبان عربی. مگر آپ یقین جانیں میں 3 دن وہاں رہا، مجھے مصر میں کہیں اسلام نظر نہیں آیا. آپ بولے کہ مصر میں اسلام نظر نہیں آیا، مولانا آپ کو کہیں مینٹل ہاسپٹل میں لے جانے کی ضرورت تو ہے نہیں. میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جمعہ کے دن مسجد میں گئے، مجھے کوئی آدمی ایسا نہیں نظر آیا جس کے چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت ہو، یہاں تک کہ امام بھی نہیں. بالکل امام صاحب ایک دم صاف کر آئے، بالکل فریش. خطیب بھی نہیں. اور ہم وہاں پر مسجدوں میں الگ الگ مسجدوں میں نماز کے لیے گئے تو مسجد میں کتنے مصلی ہوتے تھے؟ 2 مصلی، 3 مصلی، 4 مصلی. کہیں پر مجھے 5واں مصلی نظر نہیں آیا، جبکہ ارد گرد سارے مسلمان، ان کی زبان عربی. مگر جب مکاتب، مدارس، دعوت و تبلیغ اور خانقاہ کی محنتیں ان پر نہیں ہوئی تو وہ دین سے ایسے بچھڑ گئے کہ ان کو خود اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ دین سے کتنے دور جا چکے. تو یہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابرین کو کہ ہمارے علماء نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، ہمارے علماء نے خانقاہ کے نظام کو ہاتھ میں لیا، ہمارے علماء نے مکاتب کے کام کو جاری کیا، مدارس کے کام کو جاری کیا. ان سب نے مل کر دین کو ایسا زندہ رکھا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ 100% ہو کر بھی اسلام کی حفاظت نہیں کر سکے، اور اللہ نے ان 15% مسلمانوں سے اسلام کی حفاظت کا کام لیا جو 85% غیر مسلموں میں سرزمین ہندوستان میں رہتے ہیں. اور اسی ہمارے ہندوستان کے مدرسوں کے پڑھے ہوئوں نے افریقہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، پوری دنیا کے چپے چپے میں جا کر اسلام کی صحیح ترجمانی کی، لوگوں کو صحیح طور پر اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے میں اہم ترین رول ادا کیا. اس لیے علامہ اقبال، ان کے ذہن و دماغ میں کچھ اسلام کے بارے میں ایسی باتیں آئی تو کسی نے کہا کہ علامہ انور سا کشمیری سے جا کر آپ مل لیجئے. دونوں کشمیر کے تھے، علامہ اقبال بھی کشمیر کے تھے اور علامہ انور سا کشمیری بھی کشمیر کے تھے. تو آپ جب وہاں مجلس میں پہنچے تو مجلس لگی ہوئی تھی، آپ لوگوں کو سمجھا رہے تھے. علامہ اقبال کہتے ہیں میں بہت تگڑے تگڑے سوال اپنے ذہن میں سوچ کر گیا تھا. جب میں ان کے پاس جا کر بیٹھا، مجلس ختم ہونے تک میرے سارے سوال کے جواب مل گئے. ایک بھی سوال مجھے کرنا نہیں پڑا، سارے سوال کے جواب ملے. تو علامہ اقبال نے اس وقت وہاں پر کھڑے ہو کر یہ شعر کہا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کے بارے میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. کہا کہ یہ لگتا ہے ایسا کہ پھٹی پرانی چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا لباس کیسا ہے، مگر مجھے پوچھو کہ ان کے اندر میں علم، فکر، تڑپ اور اللہ سے انسانیت کو جوڑنے کی جو محنت اور جو کوشش ان کے دلوں کے اندر میں ہے. کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی کے ذریعے سے اور ہاتھ کے ذریعے سے معجزہ عطا کیا تھا، یہ لوگ بھی ایسے ہی معجزے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس چند منٹ بیٹھ کر زندگی کے اندر میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں، اپنی عورتوں، اپنے جوانوں کو دین سکھاؤ، اپنے گھروں میں اچھی کتابوں کی تعلیم کرو، قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، علماء کے ساتھ محبت کرو، صالحین کی صحبت کے اندر میں رہنے کی کوشش کرو، نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تفسیر اپنے گھروں کے اندر میں. اور اس طرح سے اگر ہم محنت کریں گے تو ہماری نسلوں میں اسلام اور ایمان زندہ رہ سکے گا. ہم اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں گے، ہم انہیں انوائرمنٹ، اپنا ماحول اپنا مہیا کریں گے، تب جا کر ہم اپنے بچوں کے ایمان اور اسلام کو بچا سکتے ہیں. ورنہ اللہ ہی حفاظت فرمائے. ابھی میں سر کو ایک نیوز بتا رہا تھا کہ اندور کے اندر میں 30 مسلمانوں نے ہندو مذہب اختیار کر لیا. ابھی
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے، مگر جب ہم دین کو نہیں سیکھیں گے تو اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ جب اہمیت نہیں ہوگی اور ایمان اور اسلام آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا میں عزت مل سکتی ہے اور نہ آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے۔ لہذا ہمیں اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے دینی تعلیم، عصری تعلیم اور بچوں کی تربیت کی طرف مکمل توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے مولانا معاذ صاحب اور ان کے ساتھ کام کرنے والے جتنے بھی احباب اس پورے جزیرے انڈمان نکوبار میں کام کر رہے ہیں، علماء، مبلغین اور جتنے بھی دعات وغیرہ، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا تعاون کرنے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اپنی رضامندی والی زندگی نصیب فرمائے، اور اپنی ناراضگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب